سب سے پہلے ہم اس موضوع کے پہلے حصے کو سمجھتے ہیں کہ آخر انسان نے مذہب کو کیوں اپنایا۔ وہ اس کا انکار بھی کر سکتا تھا، لیکن اس دنیا میں موجود ہر انسان نے کسی نہ کسی مذہب کو اپنایا اور اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ اب اس میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ بحث ہم پھر کبھی کریں گے۔ میری ریسرچ کے مطابق میں آپ کو مختصر کر کے سمجھاتا ہوں۔ انسان نے مذہب کو اس لیے اپنایا کیونکہ مذہب نے انسان کو حیات یعنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کا علم دیا، یہ سمجھایا۔ اس کے بعد مذہب نے موت کے بعد کیا ہوتا ہے اور دکھ تکلیف میں کیا کرنا ہے، ظلم و جبر اور ناانصافی اگر ہو تو کیا کرنا ہے، کس طرح ایک کمیونٹی میں رہنا ہے، کس طرح ایک کمیونٹی کو بلڈ کرنا ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، رشتوں کی کیا اہمیت ہے اور کس رشتے کا کیا مقام ہے، یہ تمام باتیں، اور کس طرح ان تمام تر چیزوں پر قابو پایا جائے، مذہب نے انسان کو سکھایا۔ اب وہ کوئی بھی مذہب ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس سوال کے جواب میں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مذہب نے انسان کو بہت سی چیزیں سکھائی، زندگی کیسے گزارنی ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، اور یہ بات تقریباً ہر مذہب میں کامن ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے اپنی گزاری گئی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو یہ مذہبی ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، کون سے اچھے کام ہے، کون سے برے کام ہے، کس طرح ایک کمیونٹی کو بلڈ کرنا ہے، کس طرح ایک کمیونٹی کو مضبوط بنانا ہے، کس طرح ایک کمیونٹی میں رہنا ہے، کس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ہر مذہب اپنے ماننے والے کو، اپنے فالوور کو، اپنے پیروکار کو سکھاتا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں پیدا ہونے والے کسی بھی انسان نے اگر کسی بھی مذہب کو اپنایا ہے تو وہ اس نے اپنی تخلیقی فطرت، جو اس کے اندر فطرت موجود ہے، اس کے بہاف پر اپنایا ہے، جو اس کے اندر شعور موجود ہے، جو اس میں خود اختیاری موجود ہے، اس نے اس مذہب کو اسی بنیاد پر، اسی بہاف پر جو ہے اپنایا ہے۔ یہ جواب مختصر تھا لیکن بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آخر انسان نے مذہب کو کیوں اپنایا۔